رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان له من امتہ حواریون و اصحاب۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی امت میں اس کے کچھ حواری ہوتے تھے اور کچھ اصحاب۔ حواری کہتے ہیں کہ جو کپڑے کو دھو کر اس کو بالکل صاف کر دے، اجلا کر دے، اور یہ اصطلاح قرآن مجید میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ جب سیدنا مسیح علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل کی جو ہائرارکی تھی، جو کلرجی تھی یہود کی، انہوں نے ان کا انکار کر دیا، تو پھر وہ گئے مچھیروں کی بستی میں اور وہاں پہ جا کے لوگوں سے خطاب کیا، عام لوگوں سے، اور ان سے کہا، وہ وہاں پہ لوگ تھے کہ جو مچھیرے تھے، اور ان سے کہا کہ اے مچھلیوں کا شکار کرنے والوں، آؤ میں تمہیں انسانوں کا شکار سکھاؤں۔ تو وہ لوگ کیونکہ ان کا تعلق پانی کے ساتھ تھا تو اس وجہ سے گویا ان کا ایک لقب پڑ گیا کہ یہ حواری ہیں۔ اس کے بعد حواری اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی کسی نبی کے بہت مخلص، بہت ستھرے، بالکل بے آمیز ساتھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل نبی حواریًا، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، بہت ہی خاص ساتھی، بہت ہی مخلص ستھرا ساتھی۔ وَإِنَّ حَوَارِي الزُّبَيْرِ، اور میری امت میں جو میرے حواری ہیں وہ زبیر ابن عوام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو فرمایا کہ ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے ہیں، بہت مخلص ساتھی، بہت قریبی اعوان و انصار، اور اصحاب ہوتے ہیں جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جو اعوان و انصار تھے، ان کا لقب جو ہے وہ صحابی کہلایا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ان لوگوں کو، منتخب کر لیا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کی اقامت کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کے لیے اصحاب کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اور سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے حواری کی۔ تو فرمایا کہ جو نبی بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ان کے کچھ نہ کچھ اعوان و انصار، کچھ ساتھی، کوئی مددگار لازماً ہوتے ہیں۔ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، اس نبی کے طریقے کو، اس کے اسوے کو پوری طرح اختیار کرتے ہیں۔ ویقتدون بامرہ، اور جو اس کا حکم ہے، جو اس کا امر ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ہر امت میں آپ دیکھ لیجئے جس کو گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے یا گولڈن ایج کہا جاتا ہے، وہ دور ہوتا ہے کہ جب نبی بنفس نفیس موجود ہوں اور ان کے ساتھی موجود ہوں۔ تو صحابہ کرام کا معاملہ بھی یہی تھا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اختیار کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کی بلا کم و کاست تعمیل کی۔ تو کہا کہ ابتدائی دور میں ایسا ہی ہوتا ہے، بھلے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں جو پیغمبر کی بات سنتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، اس کے بعد جب وقت گزرنے لگتا ہے، پیغمبر کو گزرے ہوئے کچھ زمانہ ہو جاتا ہے، تو کچھ ناخلف لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ کہ جو وارث بنتے ہیں لیکن وہ لوگ نااہل ہوتے ہیں۔ اس طرح خود قرآن مجید نے اہل کتاب کے بارے میں کہا کہ پھر کچھ ناخلف لوگ آ گئے اور انہوں نے کیا کیا کہ یأخذون عرض هذه الادنیٰ، جو دنیا ہے، جو کمتر چیز ہے، اس کو اختیار کر لیا۔ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نماز کو ضائع کر دیا، خواہشات کی پیروی شروع کر دی۔
تو کہا کہ بعد میں کچھ ایسے لوگ آتے ہیں کہ جو ناخلف ہوتے ہیں، جو اہل نہیں ہوتے اس پیغمبر کی کہ اسوے کو لے کے چلنے کے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ یقولون ما لا یفعلون، ایسی باتیں کرتے ہیں جس پر وہ عمل نہیں کرتے، دعوے بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، دین پر کٹ مرنے کی باتیں کرتے ہیں، پیغمبر سے محبت کے نغمے الاپتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، بس جو ہے وہ گفتار کے غازی ہوتے ہیں لیکن کردار کے غازی نہیں بن پاتے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، حرکتیں وہ کرتے ہیں، کام وہ کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا، خود سے دین کا ایک ورژن بنا لیتے ہیں، بدعتیں ایجاد کر لیتے ہیں، دین کے نام پر رسومات کا ایک طومار ایجاد کر لیتے ہیں، وہ چیزیں جو اللہ کے نبی آئے تھے، وہ جو اسر و اغلال ہٹانے کے لیے آئے تھے، اس کو دین بنا کر اختیار کر لیتے ہیں۔ تو کہا کہ اس کے بعد ناخلف لوگ آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے دعوے کرتے ہیں جس پر ان کا عمل نہیں ہوتا، اور عمل وہ کرتے ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو اب اس امت میں اگر ایسے لوگ پیدا ہو جائیں تو جو باقی امتی ہیں، جو وفادار ہیں اپنے نبی کے ساتھ، اس کی کتاب و شریعت کے ساتھ، ان کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ ایسے ناخلف لوگوں کے ساتھ جد و جہد کریں، کشمکش کریں، محنت کریں، بیدہ، طاقت سے، قوت سے، فہو مؤمن، تو وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، اور جو کوئی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرے زبان کے ساتھ تو وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، اور جو ایسے لوگوں کے ساتھ دل کے ساتھ جہاد کرے، کشمکش کرے تو وہ مومن ہے۔ یعنی اگر امت کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، مسئلے پیدا ہو جائیں، لوگ بدعتوں کو اختیار کر لیں، دین کی راہ کو چھوڑ دیں، تو گویا اللہ تعالیٰ نے ایک میکنزم بنا رکھا ہے اس امت کے اندر ہی کہ باقی لوگ وہ چپ کر کے بیٹھ نہ جائیں، وہ یہ نہ کہیں کہ ٹھیک ہے بھئی اگر فلاں لوگ خرابی کے شکار ہیں، فلاں لوگ جو ہے وہ برائی کی راہ اختیار کر رہے ہیں تو ہمیں ان سے کیا لینا، ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اب ان کو ریزسٹ کرنا ہے، ان کو روکنا ہے، ان سے لڑنا ہے، جہاں ممکن ہو طاقت سے، قوت سے، جہاں یہ ممکن نہ ہو یا اس میں فساد کا اندیشہ ہو، انارکی کا اندیشہ ہو تو زبان سے روکنا، زبان سے منع کرنا، اور جہاں معاملات ایسے آ جائیں کہ زبان پر بھی جو ہے وہ مہر لگا دی جائے اور زبان پر بھی، اظہار پر بھی پابندی عائد کر دی جائے، یا اظہار کرنے پر ایسے نتائج نکلیں جس کو انسان سہار نہ سکے، تو کہا کہ پھر دل میں برا جانو، اس کے بارے میں کراہت کا رویہ اختیار کرو، ایسی جگہ پر اپنی موجودگی کو گوارا نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہیں پر کوئی کسی منکر کا ارتکاب ہو رہا ہے اور کوئی آدمی اس کو ناگوار سمجھ رہا ہے دل سے، تو گویا وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس اگر دنیا میں کہیں پر بھی کسی منکر کا ارتکاب ہو رہا ہے اور وہ آدمی اس پہ راضی ہے، خوش ہے، تو گویا وہ وہاں پر موجود ہے، وہ اس برائی میں شریک ہے خاص معنوں۔ تو فرمایا کہ جب اس طرح کے لوگ ناہنجار لوگ آ جائیں، خرابیاں پیدا کرنا شروع کر دیں، بدعتوں کا بازار گرم کر دیں، تو اس کو ریزسٹ کرو، ان کو روکو، قوت سے، زبان سے اور دل سے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اور اگر دل میں بھی اس کو برا نہیں جانتے، دل کے حوالے سے بھی ان سے کشمکش نہیں کرتے، تو فرمایا کہ اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں رہتا۔ یعنی اگر دل میں برا نہیں جانتے تو چاہے خود اس میں ملوث نہیں ہیں تو گویا آپ کی کنسنٹ اسے حاصل ہے، آپ کی تائید حاصل ہے، خاموش رہ کر اور گویا اس جگہ پر موجود رہ کر گویا آپ نے اس برائی میں شرکت کی۔ تو فرمایا کہ اگر دل میں بھی برا نہیں جانتے ایسے لوگوں کو اور ایسی برائیوں کو، تو کہا کہ اس کے بعد تو پھر ایمان رائی کے ذرے کے برابر بھی موجود نہیں۔ عن ابی الولید عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہاں جو الفاظ آئے ہیں یہ بیعت عقبہ ثانیہ کے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کے لیے یثرب کے 72 افراد آئے، مرد 72 تھے اور 2 خواتین تھیں، اور جو ہے وہ عقبہ جو ہے گھاٹی، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی، یہ مدینہ کے افراد تھے۔ تو اس بیعت کے الفاظ ہیں جو سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں نقل کی۔
فرمایا کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علی السمع والطاعہ، کس چیز پر بیعت کی، کس چیز پر معاہدہ کیا؟ اس پر کہ ہم آپ کی ہر بات سنیں گے اور ہر بات کی اطاعت کریں گے، سمع و طاعت۔ اور یہ بات ظاہری بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہوگی تو غیر مشروط ہوگی۔ ظاہری بات ہے کہ آپ ایسے مطاع ہیں جو اپنی ذات میں حق ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس بھی حکمران کے ساتھ، عامل کے ساتھ، والی کے ساتھ اس بیعت کا معاملہ کیا جائے گا سمع و طاعت کا، وہ مشروط ہوگا، وہ معروف کے دائرے کے اندر ہوگا۔ اس طرح یہ بات بالکل ایک اصول کے طور پر ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی ایسے معاملے میں کہ جس میں خالق کی معصیت، اس کی نافرمانی جو ہے واجب ہوتی۔ تو فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس پر کہ ہم ان کی ہر بات سنیں گے اور ہر بات مانیں گے، فی العسر والیسر، ہر حالت میں، چاہے دشواری ہو چاہے آسانی ہو، چاہے خارج کے حالات جو ہیں وہ سازگار ہوں، چاہے خارج کے حالات میں مشکلات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، اچھے حالات ہیں تب بھی آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے، برے حالات ہیں تب بھی آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ والمنشط والمکرہ، اور چاہے ہماری طبیعت میں نشاط ہو، ہماری طبیعت میں آمادگی ہو، اور چاہے ہمیں اپنی طبیعت پر جبر کرنا پڑے۔ جو پہلی چیز ہے عسر والیسر، اس کا تعلق آبجیکٹیو ریئلٹی سے ہے، خارج سے ہے، کہ خارج کے حالات جیسے کچھ بھی ہوں، چاہے سازگار ہوں تب بھی مانیں گے، چاہے ناسازگار ہو تب بھی مانیں گے۔ اور نشاط اور کراہت، اس کا تعلق انسان کے اندر سے ہے، داخل سے ہے، چاہے کسی عمل پر کو سنتے وقت یا کسی حکم کو سنتے اس پر عمل کرتے ہوئے طبیعت میں نشاط ہو، تازگی ہو، آمادگی ہو، اور چاہے ہمیں اپنے طبیعت کے خلاف جانا پڑے، ہر صورت میں ہم آپ کی بات سنیں گے بھی اور مانیں گے۔ وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، اور ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دیں۔ ظاہری بات ہے جب معاملات ہوتے ہیں حکومت و رسالت کے، حکومت کے، ریاست کے، اجتماعیت کے، تو کچھ لوگوں کو ذمہ داری دی جاتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں دی جاتی۔ کہا کہ چاہے آپ ذمہ داری دینے میں، چاہے عطا میں، چاہے غنیمت تقسیم کرنے میں، چاہے اور معاملات میں دوسروں کو ہم پر ترجیح دیں، ہم اس حوالے سے کوئی شکایت نہیں کریں گے۔ اور خاص طور پہ چونکہ یہ انصار کا معاملہ تھا اور ایسا واقعہ ہوا بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ موقعوں پر ترجیح دی ہے قریش کو اور دوسرے لوگوں کو، اور مہاجرین پر ترجیح دی گئی ہے، جو ہے مہاجرین کو ترجیح دی ہے انصار پر، اور اس موقع پر بھی صحابہ کرام نے بہت خوش دلی سے اس سب کو قبول کیا۔ تو کہا کہ چاہے آپ ہم پر دوسروں کو ترجیح دیں، وَعَلَىٰ أَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور جو اہل حل و عقد ہیں، جو حکمران ہیں، جو لوگ ہم پر انچارج ہیں، ہم ان سے تنازع نہیں کریں گے، ہم ان سے کھینچتان نہیں کریں گے، ہم ان سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، سوائے اس کے کہ ہم دیکھیں ایسا کفر کہ بالکل کھلا کھلا کفر، نیکڈ کفر۔ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں شبہ ہوتا ہے، جس میں تعویل کی گنجائش ہوتی ہے، جس میں دو رائے ممکن ہیں، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ کہا کہ کفر ہو، اور کفر ایسا ہو کہ بالکل برہنہ، بالکل ننگا، بالکل کھلا۔ عندکم من اللہ تعالی فیہ برہان، ایک ایسا کفر بواح جس کے بارے میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل موجود ہو۔ یعنی یہ نہیں کہ گٹ فیلنگ ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ یہاں معصیت کی گئی ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ اس معاملے میں کفر کا معاملہ اختیار کیا گیا، نہیں، بالکل واضح کفر، ایسا کفر جس کے بارے میں تمہارے پاس بالکل کھلی دلیل موجود ہو۔ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بھی بیعت کی کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، اور حق بات کہنے کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہم اندیشہ ناک نہیں ہوں گے، ڈریں گے نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو اہل حل و عقد ہیں، ہم بلا وجہ میں انارکی نہیں پھیلائیں گے، بلا وجہ میں فساد نہیں برپا کریں گے، لیکن حق بات کہیں گے ہر جگہ پر، جو بھی موقع ہوگا وہاں پر ہم حق بات کریں گے۔ آگے روایت آئے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ افضل جہاد ہے کہ کوئی سلطان جائر ہو، کوئی جور و ظلم کرنے والا حکمران ہو، اس کے مقابل میں انسان کھڑا ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الشہداء حمزہ، کہ سید الشہداء کون ہے؟ سیدنا حمزہ ہیں۔ ورجل، اور وہ شخص بھی گویا شہداء کا سردار ہے، قام الی امیرہ، جو کسی حکمران کے سامنے کھڑا ہو جائے،
فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ، اور اس کو نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے روکے، فَقَتَلَهُ، اور وہ حاکم اس کو قتل کر دے۔ تو کسی ظالم و جابر آدمی کے سامنے انسان کھڑا ہو، حکمران کے سامنے کھڑا ہو اور کلمہ حق ادا کرے اور اس کی پاداش میں اس کی جان لے لی جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص سید الشہداء ہے، یہ شہداء کے سرداروں میں سے ہے، یہ سب سے بڑی شہادت ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ ہم تنازع نہیں کریں گے الا یہ کہ کفر بواح دیکھیں، لیکن جہاں کہیں بھی ہوں گے، جس صورتحال میں بھی ہوں گے، جہاں ہمارے لیے موقع ہوگا، ہم حق بات کہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے اندیشہ ناک نہیں ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔